اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو جوائن نہیں کیا تو آپ اسے جوائن کریں. اس کے جو بیل آئیکن اور اس کا جو نوٹیفیکیشنز ہیں, نوٹیفیکیشنز فار آل یوٹیوب, اسے کھولیں. اس کی ویڈیوز کو لائک کریں, اس کے اوپر ڈسکشن میں حصہ لیں, اپنے کامنٹس کریں, شیئر کریں. جتنی بھی یہ چیزیں کرتے ہیں اس کے نتیجے میں دنیا کی سب سے نمبر 1 جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, دی اسمارٹسٹ انٹیلیجنس ایجنسی, جو اس بیچارے ناچیز صحافی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, ہر ہفتے ایک نئی چیز کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. تو اس کی آواز کو, اس چینل کی آواز کو دبانے کے لیے یہ نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی جو کچھ کرتی ہے, آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہیں یہ اس انٹیلیجنس ایجنسی کی نان انٹیلیجنٹ حرکتیں ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی جو اپنے آپ کو نمبر 1 کہتی ہے, وہ ایک صحافی کی آواز دبانے میں جب اتنی ایفرٹ کرتی ہے تو اس میں اس کی کتنی گریس اور عزت رہ جاتی ہے. مطلب ان حرکتوں سے تو یہ اپنے آپ کو صرف چھوٹا اور نکما ثابت کرتے ہیں. بہرحال اس کو جوائن کیجئے. میں لیپ ٹاپ کے اوپر یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو شروع میں, اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیلز کی طرف چلوں, میں کچھ آپ کو کوئکلی سٹوریز دکھانا چاہتا ہوں شیئر کر کے, اور ان کو یہ آپ اس کو دیکھیے. یہاں سے آپ آئیں. سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں یہ سٹوری. آپ دیکھیے کہ فورن منسٹر وانگ ہی چائنا سپورٹس پاکستان ان کاؤنٹر ٹیررزم. یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس کو جو CGTN کی ایکچوئل سٹوری ہے, چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک, اس کو آپ دیکھیے گا, بیکاز ہندوستان پاکستان کے اخبارات نے اس کے اوپر بہت سا کامنٹ کیا ہے, اور ہندوستان کے اخبارات نے بائی اینڈ لارج فیتھفلی وہی فیلنگز اور سینٹیمنٹس انہوں نے ایکو کر دیے, بیکاز ہندوستان کو چین سے خار بہت زیادہ ہے, تو جس طرح کی پاکستان میں اس کا ایک امیج دیا گیا ہے. لیکن جب آپ CGTN کی سٹوری دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چائنیز جو پورا پرسپیکٹو ہے اس چیز کے اوپر, وہ بڑا کاشس اور بڑا کیئرفل قسم کا پرسپیکٹو ہے. اس کا میں مزید ذکر بھی ابھی آپ کے سامنے کروں گا, ٹھیک ہے. یہاں فون سے ہندوستان ٹائم کی سٹوری دیکھیں. چائنا والز سپورٹ ٹو پاکستان, کالز فار ریسٹرینٹ آفٹر پہلگام ٹیرر اٹیک. ٹھیک ہے نا. اس کو اگر آپ پڑھیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو دونوں میں بہت زیادہ فرق آپ کو نظر آئے گا. اچھا, دو جو بہت سگنیفیکنٹ سٹوریز ہیں جن کو سمجھیے کہ محض ان کو دکھانے کے لیے میں اس وقت لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے جو اب سے کو 12 گھنٹے پہلے آئی ہے. India seems to be building its case for striking Pakistan. As world powers face multiple crises, the one set off by a terror attack in Kashmir is getting scant attention or help in de-escalating between nuclear armed neighbors. اس میں نیو یارک ٹائمز کے جو بیورو چیف ہیں نیو دلی سے, انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہندوستان اس میں کوئی ریکانسیلیشن بالکل بھی نہیں ڈھونڈ رہا, بلکہ جو ساری کی ساری بریفنگ کی جا رہی ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی طرف سے, اس میں ایک جنگ کا کیس بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے خلاف جو کارروائی کرنی ہے اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ, اس کی ایک ایکسیپٹیبلٹی, اس کے لیے ایک اجازت جو ہے وہ ڈھونڈی جا رہی ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیں یہ ایک اور سٹوری ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بالکل ملتی جلتی سٹوری ہے نیو یارک ٹائمز سے, دی اکانومسٹ کی ہے. ویسے تو سٹوریز بے تحاشا چھپی ہیں, اگر آپ جا کے گوگل پہ انڈیا پاکستان لکھیں گے تو آپ کو کئی درجن سٹوریز مل جائیں گی, لیکن یہ دو میں نے اسپیشلی آپ کے لیے نکال کے رکھی ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں چیزوں کو وہ اس کو پڑھیں. ٹینشنز سور as India weighs how to hit پاکستان. دونوں جگہوں پہ یہ ہے کہ ہندوستان کا مائنڈ بڑا کلیئر ہے کلیکٹیولی, وہاں کی رولنگ ایلیٹ کا, پولیٹیکل ایلیٹ کا, کہ آپ نے پاکستان کو, پاکستان کے اندر جو بھی لوگ ریسپانسبل ہیں ان کو سبق سکھانا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایویڈنس کی بڑی ان کی شدید کمی. اچھا, اس کی مزید ڈیٹیلز میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. اب ہم آ جاتے ہیں واپس, میں نے سٹاپ شیئرنگ کر دی, میں واپس اسکرین کے اوپر آ جاتا ہوں. میں ایک ایک کر کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے اس چیز کو نوٹ کریں کہ میں ساتھ ساتھ ٹائم دیکھ لوں, کہانی میری بڑی لمبی ہو سکتی ہے. سنڈے کے دن, اتوار کے دن جو ختم ہو گیا, اب نریندر مودی ہندوستان کے پرائم منسٹر نے ریڈیو براڈ کاسٹ اپنا کیا جس کو وہ کہتے ہیں من کی بات, یعنی دل کی بات. اس میں انہوں نے, اور یہ ان کی 121 براڈ کاسٹ تھی, 121ویں براڈ کاسٹ تھی نریندر مودی کی ریڈیو کی, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہندی کے الفاظ ہیں کہ نیا ضرور ملے گا اور سم تھنگ لائک دس, جس کا نیا مل کے رہے گا, نیا مل کے رہے گا, جس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ہوگا, ریونج لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا, اور انصاف ضرور ہوگا وکٹمز کو پہلگام کی. جو بڑی انہوں نے ایک ڈٹرمنیشن شو کی. ساری کی ساری تقریر ان کی جو ہے وہ پاکستان اور پہلگام کے حوالے سے نہیں ہے, اس میں انہوں نے ہندوستان کے اسپیس پروگرام کی بات کی ہے, انہوں نے دنیا کے اور ایشوز کی بات کی ہے, لیکن اس میں ان کی ڈٹرمنیشن سامنے آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑنا نہیں ہے, جو انہوں نے پہلے بھی بہار کی تقریر میں کہا تھا. اب میں نے ایک دن پہلے جو ڈسکشن جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا, جو میں نے پروفیسر کرسچین فیئر کے ساتھ میں نے ڈسکشن کی along with ڈاکٹر حسین ندیم, اس ڈسکشن کے, اچھا اس ڈسکشن کے اندر بہت سے ایشوز ہیں
میری سیٹسفیکشن کی نہیں تھی یہ ڈسکشن، بیکاز جو 1+1 ڈسکشن ہوتی ہے وہ اس میں اینکر کے پاس زیادہ فریڈم ہوتی ہے، 1+2 میں آپ کو دونوں کے پاس جانا پڑتا ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، لیکن یہ پھر بھی اچھی ڈسکشن ہے۔ ایسے 50,000 سے زیادہ لوگوں نے GVS نیوز کے اوپر دیکھا ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اس کو دیکھیں، یہ ایک اچھی انفارمیٹیو ڈسکشن ہے، میچور ڈسکشن ہے۔ لیکن اس میں پروفیسر کرسٹین فیئر جو پڑھاتی ہیں سیکیورٹی اسٹڈیز پڑھاتی ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں، ان کے فارن پالیسی اسکول میں، بہت ہی پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے، بہت انہوں نے کتابیں لکھی ہیں انڈیا کے اوپر، پاکستان کے اوپر، پاکستان آرمی پہ، بنگلہ دیش پہ، افغانستان کے حوالے سے، فارن افیئرز میں، فارن پالیسی میں بہت لکھا ہے انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں۔ تو ڈاکٹر کرسٹین فیئر جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں، جب میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو کرائسس ہے انڈیا پاکستان کے درمیان یہ کس طرح کا ہے، ایٹ دی ویری آؤٹ سائڈ کرسٹین فیئر یہ کہتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پلوامہ کا جو 2019 کا کرائسس ہے یہ اس سے کم سیریس ہے، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں جنرل الیکشن تھے، نریندر مودی کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، ان کو مسکولر اور نر بن کے دکھانا تھا۔ اس وقت نریندر مودی پہ اکارڈنگ ٹو پروفیسر کرسٹن فیئر وہ والا دباؤ نہیں ہے۔ ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر حسین ندیم جو جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے، اچھا وہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھاتے، یہ ذہن میں رکھیے کہ ہی از اے سینئر لیکچر اوور دیئر، ویسے یہ ہی از اے ویری کیپیبل، یعنی ہی از اے ویری ڈسٹنگوشڈ اسکالر فرام ییل، فرام کیمبرج، فرام آسٹریلیا، اور پاکستان میں ان کا تعلق اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ پڑھاتے جن اسٹوڈنٹس کو ہیں وہ ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے لوگ ہیں، CIA کے لوگ ہیں، پینٹاگون کے لوگ ہیں، یعنی میچور لوگ ہیں، یہ اسکول کالج والے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اس وجہ سے حسین ندیم کو بہت زیادہ ایکسیس ملتی ہے کہ امریکن جو یہ سرکل ہیں یہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو، اور اسی حوالے سے جو انڈین امریکن کمیونٹی ہے اور جو اسکالرز اور تھنک ٹینکس ہیں ان تک بھی ڈاکٹر حسین ندیم کی بہت ایکسیس۔ حسین ندیم نے ان سے ڈس ایگری کیا پروفیسر کرسٹین فیئر سے، اور حسین کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے کہ دس از ناؤ اور نیور۔ وہ کہتے ہیں بہت ہو گیا، مطلب کبھی کچھ کر دیتی ہے پاکستانی ملٹری، کبھی کچھ کر دیتی ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ضرور ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، یا یہ کشمیر کے اندر کے کوئی یعنی انڈیپینڈنٹ قسم کے جہادی ہیں، وہاں کا انٹرنل کے مسئلہ ہے، لیکن امریکہ کے اندر کوئی بھی ایسا اینالسٹ نہیں ہے سیریس جس کو آپ سمجھتے ہیں، جس کو سینسیبل، جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ماننے کے تیار ہو کہ پہلگام کی دہشت گردی پاکستان سے ڈسکنیکٹڈ ہے اور پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں پر اس قسم کا کوئی ویو نہیں پایا جاتا۔ تو ڈاکٹر حسین ندیم کا پرسپیکٹو یہ ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ بہت ہو گئی اور ہمیں ایک ڈیسائزو ایکشن کرنا ہے تاکہ یہ روز روز کا مسئلہ جو ہے وہ ختم۔ اب اس کی ایویڈنس آپ دیکھتے ہیں جب آپ نریندر مودی کی من کی بات کی سپیچ دیکھتے ہیں آفٹر دا بہار سپیچ، تو آپ کو اس کی ایک ایویڈنس اس ڈٹرمینیشن کی نظر آتی ہے۔ اور یہ کہنا بڑا ضروری ہے، میں کوئی نریندر مودی کا بہت زیادہ بڑا ان کا ایڈمائرر نہیں ہوں، جو لوگ مجھے گزشتہ 15-20 برس سے دیکھتے رہے میں ہمیشہ ان کے خلاف بولتا رہا ہوں، لیکن یہ بات ماننے کی ہے کہ ہی از ڈٹرمنڈ۔ جب وہ ایک چیز کہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے رام مندر کا کہا تھا، بابری مسجد کے اوپر انہوں نے آرٹیکل 370 کا کہا ہوا تھا، انہوں نے سرجیکل اسٹرائکس کا کہا ہوا تھا، ہر وہ چیز جو کہتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس میں ایک سینس آف ڈٹرمینیشن ہے۔ تو یہاں آپ کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا، جب نریندر مودی کہتے ہیں کہ ہم نے ایکشن کرنا ہے تو سیریسلی لینا پڑے گا۔ اچھا اب یہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ مثلا 28-29 اسٹیٹس ہیں، وہاں پر ایک پوری ایک نیریٹو شیپ ہو رہا ہے جس میں اسٹیٹس کے چیف منسٹر ہیں، اس میں کانگریس کی لیڈرشپ ہے، اس میں BJP کی لیڈرشپ ہے، اس میں دوسری جماعتوں کی لیڈرشپ ہے، اور وہ سارا نیریٹو ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سبسٹینٹیو کرنا ہے، آپ اس پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ ٹھیک، اب اس میں جو سارے ہی لیڈرز کی پوزیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے، لیکن ایک بہت ہی افیکٹو آرٹیکولیشن اس پوائنٹ آف ویو کی ہے جناب ڈاکٹر ششی تھرور نے، جو کانگریس کے MP بھی ہیں، جو فارن پالیسی کمیٹی میرا خیال ہے جو پارلیمنٹ کی ہے اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، اس سے پہلے ہندوستان کے جونیئر اسٹیٹ فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں کانگریس کی حکومت میں، اور یونائٹڈ نیشن کے ڈیپٹی سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں، بڑے زبردست قسم کے جاندار برٹش ایکسنٹ میں وہ بات کرتے ہیں۔ ان کی بھی سارا میڈیا انٹریکشن میں نے سنا ہے، وہ ایگزیکٹلی وہی کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر حسین ندیم نے ہماری ڈسکشن میں کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ہو گیا، کبھی ممبئی اسٹاک ایکسچینج ہو جاتا ہے، کبھی اڑی ہو جاتا ہے، کبھی کارگل ہوتا ہے، کبھی پٹھان کوٹ ہوتا ہے، پلوامہ ہو گیا، ممبئی کے اندر دہشت گردی ہو گئی، اور ہم سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے 2016 میں اڑی کے بعد ہم نے سرجیکل اسٹرائک کو گراؤنڈ اٹیک کر کے دیکھ لیا، پلوامہ کے بعد سرجیکل اسٹرائک کر کے دیکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی مختلف چیز جو ہے اس سٹیج کے اوپر کرنی ہوگی۔
دس از پریسائزلی وٹ جو حسین ندیم ہمیں بتا رہے ہیں, دس از پریسائزلی جو مجھے اپنے سورسز سے پتہ چل رہا ہے, اور دس از ایگزیکٹلی جو ڈاکٹر ششی تھرور جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ساتھ ساتھ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں بیکاز لوگوں کو بڑی شکایت ہے کہ بات میں لمبی کر دیتا ہوں. اب اس میں جو نیکسٹ اگلے چند دن ہیں, اس میں جو میں ساری مختلف انالیسس دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کی ایک ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجی ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہی, جس کا ایک پلانک جو ہے وہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے, دوسرا اس میں ہے کہ وہ اکنامکلی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کو سزا دی جا سکتی ہے, جس میں IMF کا جو $7 بلین کا پروگرام ہے اس پہ دباؤ ڈال کے ڈسرپٹ کرنا تھرو دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یورپ وہ بھی ہے, ٹریڈ کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں, اور پھر آف کورس اس میں ایک ملٹری مسکولر ایکشن ہے جو کیا شکل اختیار کرتا ہے ہم ٹھیک طرح سے نہیں کہہ سکتے, لیکن ویل ڈسکس مور اباؤٹ اٹ. اب میں آپ کو یہ بتاؤں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں پہلے سٹوریز نیو یارک ٹائمز کی اور اکانومسٹ کی, کہ ان کی اہمیت کیا ہے. یہ دونوں سٹوریز مورلیس یہی کہہ رہی ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک بڑی اسٹرانگ ہارڈ قسم کی اسٹرائک کرنا جو ہے اس کی تیاری کر رہا ہے. نیو یارک ٹائمز کی سٹوری یہ کہتی ہے کہ انڈیا از میکنگ اے کیس جس میں کوئی ریکانسلیشن کی گنجائش نہیں ہے, بلکہ ڈپلومیٹس 100 سے زیادہ ڈپلومیٹس جو ہیں ان کو گزشتہ 48-72 گھنٹوں میں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس میں بلایا گیا, جہاں ہندوستان کے فارن منسٹر اور ان کی ٹیم نے انہیں بریف کیا ہے. اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ریکانسلیشن چاہتے ہیں, کوئی حل نکالیں, کوئی ڈائلاگ چاہتے ہیں. سیدھا سیدھا ان کو ایک جنگ اینڈ مسکولر ملٹری ایکشن کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ اس پہ ان کو بریف کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک ایکشن کرنا ہے, اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہو. اب اس میں اور اکانومسٹ میں بھی یہی چیز ہے کہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے. اب دونوں میں جو کامن گراؤنڈ ہے, جو کرٹیکل پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے, نیو یارک ٹائمز بھی یہ لکھ رہا ہے اور اکانومسٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہ بریفنگ دی گئی ہے انٹرنیشنل ویسٹرن پوری دنیا کے ڈپلومیٹس کی, وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان کی منسٹری ایکسٹرنل افیئرس کے پاس کوئی بھی کنونسنگ ایویڈنس اس چیز کی نہیں ہے. میں مطلب آپ کو دوسرا پرسپیکٹو دے چکا ہوں آلریڈی کہ امریکہ میں ٹو دا لاسٹ اینالسٹ سب کنونس ہیں, اور مطلب بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ پاکستان کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن جب بات ہو جاتی ہے مٹیریل ایویڈنس کی, تو ہندوستان کی منسٹری ایکسٹرنل افیئرس ڈپلومیٹک کور آف ڈپلومیٹس کو, ویسٹرنز کو, کوئی ایسی کنونسنگ ایویڈنس نہیں دے پا رہی جس سے کہ وہ ثابت کر سکے کہ ان کے پاس یہ ثبوت ہے کہ یہ جو کچھ بھی پہلگام میں ہوا ہے یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے کسی اسٹیٹ کے ایپریٹس نے کیا. اور ڈپلومیٹس جو ہیں انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے جو نیو یارک ٹائم نے کوٹ کیا ہے کہ ہمیں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاسٹ بیہیویئر, یہ پاسٹ پیٹرن جو ہے کہ انہوں نے ممبئی کیا, انہوں نے پٹھان کوٹ کیا, انہوں نے اڑی کیا, انہوں نے ممبئی اسٹینج کیا, انہوں نے فلاں چیز کی, انہوں نے یہ کیا وہ کیا. تو ڈپلومیٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک نیوکلیئر نیبر جو ہے اس کے اوپر چڑھائی کر دیں گے آن دی بیسس آف دا پاسٹ پیٹرنس اینڈ پاسٹ ایویڈنسز, یہ پاسٹ کلیمز, تو یہ بات جو ہے بڑی عجیب ہوگی. تو ڈپلومیٹس جو ہیں وہ اس سے کنونس نہیں ہو پا رہے, اور میرا خیال ہے کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کو بھی اس کا اندازہ ہے. اس کو ایک اور چیز کے ساتھ جوڑیں کہ سنڈے ہی کے دن میں جو دن ختم ہو گیا ہندوستان کے اندر, اس میں نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی جو پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, جو پاکستان کی FIA کی طرح کی ہے, لیکن یہ ٹوٹلی خالصاً جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ اٹونومس ایجنسی ہے ہماری, تو بیچاری FIA بھی ملٹری کنٹرولڈ ہے, اور اس کو ایک IGP ہیڈ کرتے ہیں. اسے منسٹری آف ہوم افیئرز نے ایکٹیویٹ کیا, انہیں بھیجا گیا ہے جموں اینڈ کشمیر سنڈے کی مارننگ میں. وہاں وہ ایک بڑی براڈ بیس انویسٹیگیشن شروع کر رہے ہیں. اب یہ غور کیجیے کہ 5 دن گزر چکے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اگلے ہی دن پہنچ جانا چاہیے تھا جموں اینڈ کشمیر. 5 دن کے بعد آنے کا مطلب یہ ہے کہ محسوس کیا گیا ہے کہ ہمارے فولڈرز کے پاس, ہماری فائلیں ہمارے پاس اتنی افیکٹو نہیں ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے, ویسٹرن ڈپلومیٹس کو دکھانے کے لیے. تو اب وہ ایک فائل ان کو کریٹ کرنی ہے. اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں, اس میں جتنی بھی وکٹمز ہیں, جتنے بھی آئی وٹنسز ہیں, جو فیملیز ہیں, ان سب کے وہ بہت ڈیٹیل انٹرویوز کر رہے ہیں کہ آپ کہاں تھے, آپ نے کیا دیکھا, کس طرف سے کیا دیکھا, کس نے کس کو مارا, کتنے بجے, کیا ٹائم تھا, کتنے سیکنڈ تھے, کون کس طرف سے آیا. اور پھر وہ ایک پورا جو دہشت گرد ہے ان کی جو انٹری ایگزٹ ہے وہ کیا ہے, اس حوالے سے ان سے بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا, اب اس میں آپ کو تھوڑا سا نام ان کے بتا دوں کہ اب تک جو نام بار بار میں نے ہندوستانی میڈیا میں دیکھے ہیں اس میں ذاکر غنی, عادل گری اور تین یعنی عدنان شفیع, ذاکر غنی, عادل گری, ان کے نام مختلف ہندوستانی اخباروں میں لکھے جا رہے ہیں. اور یہ علاقہ جہاں ان کے لیے چھاپے مارے گئے ان کے گھروں میں, جہاں ان کے گھر جو ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں, ڈیمولش کیے گئے ہیں, اس میں بانڈی پورہ ہے, شوپیاں ہے اور پلوامہ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ان کے بارے میں اس طرح سے لکھا ہے جیسے یہ واقعی وہ دہشت گرد ہیں جن کے اوپر کلیئر شک ہے, یہ ایویڈنس ہے کہ یہ پہلگام کی دہشت گردی کے لیے ذمہ دار ہے. اور بعض جگہوں کو ان کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اوور آل ایک جو دہشت گردی کا پیٹرن ہے, لشکر طیبہ کے لوگ ہیں, سمپیتھیٹک ہیں, ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے اور ان کو ان جنرل ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. تو
نیو یارک ٹائمز یہ لکھتا ہے کہ ابھی تک ڈپلومیٹس یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان کی انویسٹیگیشن جو ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے، اس کے پاس ٹھیک طرح سے یہ بھی نہیں پتا کہ حملہ آور 3 تھے یا 4 تھے، ان کے نام کیا ہیں، وہ سارا کچھ ہے، یہ سب کچھ ہوا میں ہے، اور یہ خاصی بڑی ویکنس ہے اس کیس کی۔ لیکن نیو یارک ٹائمز یہ لکھتا ہے کہ جو ایویڈنس ویک ہے، اس کے دو مطلب نکلتے ہیں، یا تو ہندوستان اپنی فائل کو اور اپنی ایویڈنس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کچھ دن اور لگائے گا، یا یہ ہے کہ موڈ اس قسم کا ہے کہ دنیا میں ویسے ہی انٹرنیشنل ٹریڈ کی چونکہ کھپ پڑی ہوئی ہے، امریکہ چین اور سب کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، تو اس میں کوئی اس وقت کلیئر لیڈرشپ نہیں ہے، اور اس کیوس کے درمیان میں ہندوستان اپنے آپ کو کانفیڈنٹ اینا سمجھتا ہے، ہم نے جو کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں، بس وہ بریف